بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم افضل الذکر لا الہ الا اللہ و کامل الفکر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا ہمارا عنوان ہے آنکھیں۔ آج ہم مختصر سی وضاحت میں جانیں گے کہ آنکھوں کے اندر پوشیدہ راز کیا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان کا وجود قدرتی رموز سے بھرا ہوا وجود ہے۔ جہاں اس وجود کے ہر حصے میں رموز بھرے ہوئے ہیں، وہی قدرت نے اس وجود میں نورانی کیفیت میں ڈوبی ہوئی آنکھیں بھی رکھی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تصوفانہ رمز یہ ہے کہ کل وجود نورانی دائرے میں رہنے کے باوجود نور کا دائرہ اور نور کا ظاہر ہونا ایک نقطے سے ہے، اور وہ نور کا نقطہ آنکھ میں موجود ہے۔ اور اس آنکھ کی تصوفانہ تفصیل میں جا کر دیکھے تو آنکھ میں جو ایک چھوٹا سا سیاہ کالے رنگ کا نقطہ پایا جاتا ہے، وہ مخفی رموز سے اور مخفی خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور تصوف کی گہرائی میں جا کر دیکھے تو نظر کے دائرے میں جو شے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی آ جاتی ہے، اس کی شکل اس میں سما جاتی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اہل تصوف حضرات وجود کی بھرپور تلاوت کرتے ہیں، لیکن آنکھ پر ان کی خاص توجہ رہا کرتی ہے، اور اس میں بھرے ہوئے بے حد رموز پر تحقیق کیا کرتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آنکھ میں موجود 3 رنگ کے پردے ہیں۔ پہلا جو پردہ ہے، آنکھ میں موجود سفید رنگ کا پردہ ہے۔ دوسرے رنگ کا پردہ بھورے رنگ یا ہرے رنگ کا پردہ ہے، اور جو تیسرے رنگ کا پردہ ہے، بالکل آنکھ کے درمیان بے شمار بھیدوں سے بھرا ہوا سیاہ کالے رنگ کا پردہ ہوتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک پردہ دوسرے پردے کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، لیکن ہر 2 پردے کے درمیان کالے رنگ کے نقطے کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ یہ کالے رنگ کا نقطہ پورے وجود کے لیے بھرپور روشنی ہے۔ اس میں زمین و آسمان، پہاڑ و ندی، چاند و سورج، بلکہ کل ظاہری و باطنی وجود سمائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جو کہ نور سے بھرا ہوا ہے، جس سے ہر شے اپنی اصل کے ساتھ نظر آتی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، راز یہ بھی ہے کہ جب آنکھ کھلی رہتی ہے تو ظاہری وجودوں اور چیزوں کو دیکھتی ہے، اور یہ جب بند رہتی ہے تو باطنی منظرے نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ والوں کی آنکھوں کی کیفیت کچھ اور مقام پر رکھتے ہیں۔ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے بھی ظاہری و باطنی کیفیات کو ایک ہی وقت میں دیکھا کرتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی حجاب نہیں رہتا۔ ان کی آنکھوں میں، خصوصاً آنکھ کی کالی پتلی میں، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت رکھا ہے کہ ان کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اہل تصوف حضرات تھوڑا گہرائی میں جا کر دیکھے تو آنکھ کا کالا رنگ، سفید رنگ اور ہرا رنگ کلمہ طیبہ کا رمز بھی ہے اس میں۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کی گہرائی میں اگر جا کر دیکھے تو کلمہ طیبہ کا جو لا ہے، جو کالا ہے، جسے لا میں بھید پوشیدہ اور یہ مقام رازوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کا جو لا ہے وہ کالے رنگ کا ہے، اور وہ کالا رنگ انسان کی آنکھ میں بھی موجود ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کلمہ طیبہ کے اندر جو الہ کا مقام ہے وہ سفید رنگ ہوتا ہے، یعنی اس کا سفید رنگ آنکھ کے اندر بھی موجود ہے۔ اور پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو اللہ کا مقام ہے یہ ہرا رنگ کا ہوتا ہے، اور ہرا رنگ بھی آنکھ کے اندر موجود ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک پہلو سے دیکھے تو کلمہ طیبہ کا رمز بھی آنکھوں کے اندر مکمل طریقے سے مل جائے گا۔ نور اور نقطے کے رموز معرفت کے رازوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنکھ میں موجود کالا نقطہ، جس کو آنکھ کی پتلی بھی کہتے ہیں، اس کی تہ میں جا کر دیکھے تو یہ ایک بھرپور معمہ ہی ہے۔ اس پتلی میں روشنی کہاں سے آئی، نور کہاں سے آیا؟ نور کے دائرے میں اللہ بھی ہے اور اللہ کے رسول بھی ہے۔
اللہ بھی نور، محمد بھی نور، آنکھ میں پتلی بھی نور ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ بھی محمد بھی دونوں کا راز آنکھ میں موجود ہے۔ آنکھ میں موجود کالی پتلی رموز سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ہر رمز کی نہ صرف جامعیت ہے بلکہ ہر راز کی معنویت بھی ہے۔ اہل تصوف حضرات ان رموز سے بخوبی واقف رہا کرتے ہیں اور وہ اکثر وجود کے بیان میں آنکھ کے رموز پر زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ پیری و مریدی میں اور بیعت دینے میں اہم مقام دید کا مقام ہے، اور دید آنکھ سے ہے۔ آنکھ آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جو نہ صرف دوسروں کو دیکھتی ہے بلکہ دوسرے خود کو، اپنے آپ کو اس آنکھ کے آئینے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہر شے اور ہر وجود کا عکس اس میں آ جاتا ہے۔ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ آنکھ ہر شے کو اپنے دائرہ بینائی میں سما لیتی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تصوف کی گہرائی میں جا کر دیکھے تو آنکھ میں پیر و مرشد کا نہ تو صرف تصور کا مقام رہتا ہے بلکہ آپ کا وجود بھی اس میں سمایا ہوا رہتا ہے۔ جب بھی تصور کے عالم میں ڈوب جاتے ہیں، مرشد قبلہ حاضر رہتے ہیں۔ آپ ہی کا وسیلہ ہوا کرتا ہے کہ خدا کا دیدار بھی آپ کی آنکھوں سے ہی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ راز یہ بھی ہے کہ اللہ کی شکل محمد کی آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے تو محمد کی شکل اللہ کی آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے۔ اب جن کو دیکھنا ہے ان کو ان کی آنکھوں میں ہی انہیں دیکھ لینا پڑے گا۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دید کا بھید یہ ہے کہ تصوف کے دائرے سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا ہے تو کئی برس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں اپنی آنکھوں سے دید دی ہے۔ اس دید کے رموز سے اللہ تعالیٰ کی شکل آدم کے آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے۔ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار آدم علیہ السلام کے آنکھوں سے کر لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی دید آدم کو دینے کے ساتھ ساتھ اپنی مکمل صورت بھی آدم کو عطا کر دی ہے۔ اہل تصوف آدم کی شکل میں یعنی اپنے پیر و مرشد کی شکل میں اللہ کی صورت کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک گہرا راز ہے۔ فرمان بھی موجود ہے، ان اللہ خلق الآدم علی صورتہ، میں نے پیدا کیا آدم کو اپنی صورت میں۔ یہ راز بھی فاش ہو گیا کہ دید کا دینا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس آنکھ کا نقطہ اس آنکھ کے نقطے سے مل کر راز بنا ہے۔ نور کے تجلیات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہ صرف منتقل ہوئے تھے بلکہ اس دید کے عالم میں بے شمار ظاہری و باطنی رموز بھی وجود سے وجود میں داخل ہوئے۔ یہی سنت پیر و مرشد کے دید دینے میں اور مرید کے دید لینے میں مخفی ہے۔ دید مرشد، دید خدا۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان کے وجود میں جب قدرت سمائی ہوئی ہے تو پھر اس کے وجود اور اس کے جسم کا کیا کہنا۔ اس کے ہر اعضاء میں عجیب عجیب قدرتیں اور قوتیں موجود رہتے ہیں۔ ہر اعضاء عجیب کیفیات سے اور رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ آنکھ ہی کو لیجئے اور اس میں موجود سیاہ نقطے کو یعنی آنکھ کی پتلی کو ہی لے لیجئے۔ کہنے کو ایک سیاہ نقطہ ہے لیکن اس چھوٹے سے سیاہ نقطے میں نہ صرف چاند، سورج، زمین و آسمان اور ہر شے سمائی گئی ہے بلکہ یہ نقطہ نور کے خزانوں کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، صفات الہی سے بھی بھرا ہوا ہے اور ذات خداوندی سے بھی فیضان ہے۔ یہ نہ صرف خدا کی قدرت کا اظہار کرتا ہے بلکہ روح کو بھی تقویت پہنچاتا ہے۔ روح کی منزل بلند ہی منزل ہوتی ہے، روح کی منزل بلند ہی بلند رہتی ہے اور ہمیشہ بلند ہی کی طرف پرواز کرتی رہتی ہے۔ پہلے آنکھ اور پھر آنکھ سے قلب اور قلب سے روح اور روح سے اس طرح نقطہ پورے وجود پر محیط ہے۔ روح اور اس کے دیگر کیفیات اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جبکہ معرفت الہی کی نسبت اس پر قائم ہو جاتی ہے اور نقطہ پورے وجود میں سیر کرنے لگ جاتا ہے اور اس سیر میں وجود کے ہر اعضاء آ جاتے ہیں۔ وجود کے ہر حصے جب اس نقطے یا نور کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی نورانی ہی بنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انفاس بھی انہیں کیفیات میں بدلنے لگتے ہیں۔ وجود نور تو وجود کا ہر حصہ بھی نورانی ہی رہتا ہے، انفاس بھی نور کے دائرے میں ہی رہتے ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تھے انسانی وجود کے ہر اعضاء میں خدا کا راز چھپا ہوا ہے۔
इंसानी वजूद के हर आज़ा के अंदर खुदा का भेद बेशुमार रमज छुपे हुए हैं। और आज हमने आँख के ऊपर तवज्जो की कि आँख के अंदर क्या राज है। आंखों के अंदर बेशुमार राज छुपे हुए हैं, आंखों के अंदर खुदा की दीद छुपी हुई है। प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमें दुनिया के अंदर ही अपने रब का दीदार करना है और हमें हमारे रब के दीदार के लिए सच्चे पीरो मुर्शिद की जरूरत है, अच्छे रहबर की जरूरत है। क्योंकि रहमानु फासअलु बिही खबीरा, रहमान की खबर चाहते हो तो बाखबर से मिलो। जब तक बाखबर से नहीं मिलोगे तब तक आपको रब का पता, रब की पहचान नहीं होगी, रब का दीदार नहीं होगा। और हमें इस दुनिया में ही अपने रब का दीदार करके जाना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वमन कान फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा वसल्लु सबीला। जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत का भी अंधा है, और गुमराह है राह से, वो हमारी राह से नहीं होगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुख्तसर सी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।